السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی نیکیوں سے بھری ہوئی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو سلسلہ حدیث میں آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 37 اور لیسن نمبر بھی 37۔ حدیث کی کتاب ہم پڑھ رہے تھے حدیث عمدۃ الاحکام، اور اس میں ہم باب پڑھیں گے باب تیمم کے بارے میں۔ آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما قال۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت، بعثنی بھیجا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی حاجت کسی کام کے لیے، فاجنبت تو میں جنبی ہو گیا، فلم اجد الماء فلم اجد پس نہیں پایا میں نے، الماء پانی، فتمرغت پس میں لوٹ پوٹ ہوا، فتمرغت پس میں لوٹ پوٹ ہوا یا لیٹا یا کروٹیں بدلی، لیٹ کر کروٹیں بدلی، اس سے مراد یہ ہے۔ فتمرغت فی الصعید مٹی میں، کما تمرغ الدابۃ جیسے لوٹ پوٹ ہوتا ہے چوپایا یا جانور۔ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فذکرت ذلک لہ پس ذکر کیا میں نے آپ سے اس بات کا، فقال پس آپ نے فرمایا انما یکفیک صرف تجھے کافی تھا، یکفی کافی تھا، کیا تجھے، ان تقوم یہ کہ تو کرتا، بیدیک اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ہاکذا اس طرح، ثم پھر ضرب مارا بیدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو، الارض زمین پر، ضربۃ واحدۃ ایک ہی مرتبہ مارنا یعنی ایک ہی ضرب، ثم مسح الشمال پھر ملا، مسح کا ترجمہ یہاں ملا، شمال بائیں کو، علی الیمینی دائیں ہاتھ پر، وظاہر کفیہ اور ہتھیلیوں کی پشت پر، ظاہر کفیہ ہتھیلیوں کی بیرونی جانب یا ان کی پشت پر، ووجہہ اور اپنے چہرے پر، یہ ہو کی ضمیر دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہے، ظاہر کفیہ اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کی پشت پر یا ان کی بیرونی جانب، ووجہہ اور اپنے چہرے پر، متفق علیہ۔ اس حدیث میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اور آگے لکھا ہوا رضی اللہ عنہما، جس کا مطلب ہے کہ دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، یعنی یہ دونوں صحابی ہیں، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور بن یاسر، یعنی یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ تھے اور عمار ان کے بیٹے تھے۔ یہ عمار اور یاسر اور سمیہ عمار کی ماں تھی، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں، آپ نے ان کے بارے میں بہت تذکرہ سنا ہوگا۔ تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ دونوں صحابی تھے، اور جب دو صحابی آئیں تو پھر رضی اللہ عنہما پڑھ لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کسی کام کے لیے، اور ہوا کیا کہ میں جنبی ہو گیا، پھر پانی کہیں نہیں ملا۔ اب یہاں پوائنٹ کی بات آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے، فلم اجد الماء پانی کہیں نہیں ملا، مجھے پانی میں نے نہیں کہیں پایا۔ اب چونکہ ایک ایمان کا جذبہ تھا اور عمل کا ایک جذبہ تھا، اور یہ پتہ تھا کہ تیمم کر سکتے ہیں پانی نہ ملے، تو عمار رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ زمین پر لیٹنے لگے، اس طرح سے لیٹنے لگے جیسے ایک جانور کروٹیں بدل بدل کے لیٹتا ہے، لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ہے کہ یہ ان کے ایمان کی حالت تھی کہ اس چیز کا پتہ تھا کہ تیمم کرنے سے جنابت کا غسل بھی ہو جائے گا، اور طریقہ نہیں پتہ تھا تو پورے مٹی میں اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسلام پر اس طرح سختی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم جو ہی اللہ کا اور اللہ کے نبی کا حکم ہمیں پتہ چلے تو ہم اس پر عمل کریں، بالکل صحابہ کی طرح۔ تو عمار رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، انہوں نے جب اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آ کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف تمہیں اتنا ہی کافی تھا
کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح کر لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب اس طرح کے الفاظ بولے اور پھر آپ نے بھی اس طرح کر کے دکھایا، یعنی اپنے ہاتھوں کے ساتھ تیمم کر کے دکھایا۔ اور یہ تیمم یہاں پتہ چلا کہ یہ تیمم غسل کے لیے کفایت کرے گا، جنابت کے غسل کے لیے، اور یہاں پچھلی حدیث میں ہم نے یہ پڑھا تھا تیمم کفایت کرتا ہے، اور اب یہاں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا تیمم کا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ طریقہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور ایک ہی مرتبہ ضربۃ واحدۃ، ایک ہی مرتبہ مارے، پھر اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کو ملا، یعنی بایاں ہاتھ جو ہے اس کے ساتھ دائیں ہاتھ کو ملا۔ وہ ملنے سے مراد جیسے مٹی وغیرہ جھاڑنا ہو، تو اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں ہاتھ کو ملا، اور پھر وظاہر کفیہ، اپنی ہتھیلیوں کی پشت پر ملا، اور پھر اپنے چہرے پر۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے، ہتھیلیوں کی پشت پر اور پھر اپنے چہرے پر انہی ہاتھوں کو مل لیا، اور یہ ہو گیا تیمم، جو کہ غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی، دونوں کے لیے کفایت کرتا ہے۔